السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میں نے کوئی بھی بلاگ نہیں بنایا کیونکہ پورا دن میں مصروف تھی اور اکیلی ہوں تو ہو گئی فارغ، کیونکہ اس ٹائم میں فارغ ہوتی ہوں، پورا دن کام میں ہوتی ہوں، تھک جاتی ہوں کام کرتے کرتے، رضا بھی نہیں ہے تو سارا کام کرنا پڑتا ہے، چاہے رات کو میں 4 بجے سوؤں، چاہے کتنے بجے بھی سوؤں، صبح کو جلدی میری آنکھ کھل جاتی ہے، سارا دن مجھے کام کرنا پڑتا ہے۔ آج بھی پورا دن میں مصروف رہی، بس آہستہ آہستہ کام ہوتا رہا، پھر میں فارغ ہو گئی، پھر بعد میں ظاہر نمازی وغیرہ بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ پھر میں نے بچوں کے لیے دوپہر کو میں نے ناشتہ بنایا، پھر میں نے دوپہر کے لیے کھانا بنایا، پھر شام کو بچوں کے لیے میں نے سینڈوچ کہہ رہی ہوں، آلو والے میں پکوڑے وغیرہ بنا دیے، چائے وغیرہ پی، پھر کافی دیر میں میری پڑوسن آ گئی تھی، میں اس سے باتیں کرنے لگ گئی کیونکہ وہ آئی تھی مجھ سے ملنے کے لیے، شام کو واک پر نکلی تھی، واک کرتے کرتے وہ میرے پاس آ گئی، پھر کافی دیر میں مبین سے باتیں کرتی رہی۔ مبین نے پڑھائی پوری کر لی تو مبین کہہ رہا ہے مما، بس باتوں باتوں میں نکلا تو کہہ رہا ہے کہ مطلب بچپن کتنا اچھا ہوتا ہے، بچپن اچھا ہوتا ہے، بچپن بڑے ہو جاتے ہیں ٹینشنیں پریشانی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا اللہ تم لوگوں کو لمبی زندگی دی، تم کیوں ٹینشن پریشانی میں رہتی ہو، چل کرو، گھومو پھرو، پڑھو لکھو۔ کہہ رہے نہیں مما بورنگ لائف ہوتی ہے، بچپن میں کتنی مذاق مستیاں ہوتی تھیں، ہم مذاق مستی کرتے تھے دوستوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ان کے ساتھ۔ تو مبین والوں نے اپنے بچپن کو آج یاد کیا کہ ہم کتنا مذاق کرتے تھے، ہم ادھر لے کر جانا ادھر لے کر جانا، پھر آپ لوگ ہمیں پکڑ پکڑ کر آتے تھے کہ مما، پاپا بولتے تھے کہ باہر کیوں گئے، کیونکہ میں نے بچوں کو شروع سے عادت دی تھی کہ بچے باہر نہ نکلیں، گھر میں ہی بچوں کو رکھتے تھے نا، باہر نہیں جاتے تھے بچے۔ تو بچے ہنس رہے تھے کہ مما کتنی سختی ہوتی تھی ہمارے اوپر۔ تو میں اپنے آج ان کے بچوں کو نا، جنید کو اور مبین کو اپنے بچپن کے قصے سنا رہی تھی۔ میں نے کہا تم لوگوں نے سختی کیا دیکھی ہے، سختی تو میں نے کہا ہمارے دور میں تھی، اس سے بات نہیں کرو، اس سے بات نہیں کرو، ان کے پاس نہیں جاؤ، اس کے پاس نہیں جاؤ، یہ نہیں کرو۔ تو ہنس رہے تھے کہ میں نے کہا ہمارے دور میں تو اتنی سختی تھی، کسی سے بات کرنا بھی گناہ، کسی کزن وغیرہ سے مذاق مستی کرنا بھی گناہ۔ میں نے کہا وہ ڈانٹ پڑتی تھی، فون گھر میں آئے تو فون پہ بات نہیں کرتے تھے کہ بھائی لڑکیوں کو فون نہیں اٹھاتے، اچھے گھر کی لڑکیاں فون نہیں اٹھاتی، اس طرح کے بہت سے مطلب ہر کسی کی اپنی ہوتی، جو ہمارے چاچا تایا تھے تو وہ ہمارے بہت سخت ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ سخت ہوا کرتے تھے۔ یہ باتیں میں بچوں کو بتا رہی تھی، باتیں کرتے کرتے کافی ٹائم ہمیں کافی گھنٹے نکل گئے، بچے غور سے سن رہے تھے۔ تو مطلب اتنی مطلب میں نے ڈیپلی کبھی بچوں سے اتنی باتیں نہیں کی، مطلب یہ کہ بچپن کی باتیں ہیں، آج وہ موضوع نکلا تھا ہمارا تو میں ان کو وہ بتا رہی تھی، پھر بچے خوش ہو رہے تھے۔ تو میں نے کہا جو ہمارا بچپن گزرا ہے نا، سب کا ہی اچھا گزرا ہوگا، سب کا ہی لازمی ہے، ہر ماں باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، اس سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، مگر میں نے کہا جو ہمارا بچپن گزرا ہے نا، تو میں نے مبین کو بولا، میں نے کہا مبین جو ہمارا بچپن گزرا ہے نا وہ اتنا اچھا تھا کہ بس مطلب ہر کوئی ظاہر میں بولوں گی میرا اچھا گزرا، میری فرینڈس وغیرہ بولیں گی ہمارا اچھا گزرا، سب کا اچھا گزرتا ہے، اللہ سب کو خوشیاں دے، مگر ہمارے ابو نے ہمیں اتنا لاڈ پیار سے رکھا، اتنا لاڈ پیار سے رکھا۔ اگر آپ سننا چاہیں، اگر آپ بور نہ ہوں تو میں آپ کو اپنی زندگی کا مطلب سناؤں کہ ہم کتنے بہن بھائی ہیں۔ بھائی ہم 5 بہن بھائی ہیں، 7 بہن بھائی ہیں، 5 ہم بہنیں، 4 بہنیں، 5ویں میں، 5 ہم بہنیں، 2 ہم بھائی۔ پھر ہمارے ابو کو میری امی اللہ حیات دے، میری امی کو اللہ لمبی زندگی دے، اور ابو بیچارے کی اللہ کو پیارے ہو گئی، 1.5 سال ہو گیا۔ تو میں بچوں کو بتا رہی تھی کہ میں نے کہا ابو نے ہمیں اتنا لاڈ میں رکھا تھا، اتنا پیار میں رکھا تھا کہ اتنی خوشیاں دی تھیں، تو ہم خواہشوں کے لیے ترستے تھے نا، بندہ ایک کہتا ہے نا کہ ہم خواہش کریں، ماں باپ پوری نہ کرتے ہیں تو ضد کرتے ہیں، ہم کوئی خواہش دل میں رکھتے تھے نا تو دعا کرتے تھے کہ اللہ آج بابا نا ہم اپنے ابو کو بابا بولتے تھے کہ ہم مطلب کوئی خواہش کریں اور بابا ہمیں نہ کرے، اور ہم منتیں کریں کہ بابا ہمیں یہ چیز لینی ہے یا کچھ اس طرح کرنا ہے، تو بابا کے منہ میں تو نہ ہوتی نہیں تھی، بابا ہاں بس ہاں بیٹا ہاں۔ جو اتنی ہماری مطلب اچھی لائف ہماری گزری، ہمارے بابا نے ہمیں اتنا پیار دیا، امی نے بھی دیا، مگر ہمارے بابا نے ماں اور باپ دونوں کا ہمیں پیار دیا۔ مدرسہ کے لیے جیسے ماں اٹھاتی ہے تو ہمارے ابو اٹھاتے تھے کہ بیٹا مدرسے جانا ہے، سب بچوں کو مدرسے، اور ہم اتنے پنچوئل ہوتے تھے کہ صبح صبح مدرسے چلے جانا، پھر اسکول جانا، ٹیوشن جانا،
کیونکہ میری امی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. کوئی میری امی سے پوچھتا تھا نا کہ تمہارے بچے کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں, تو میری امی تو اتنی سیدھی سادھی تھی, تو میری امی کہتی تھی مجھے کیا پتہ میرے بچے کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں. اور ہم پڑھائی بھی ماشاء اللہ ہوشیار ہوتے تھے. تو یہ مطلب بچوں کی یہ باتیں بتا رہی تھی. میں نے کہا تم لوگ دیکھو, میں نے کہا رضا ماشاء اللہ بڑی ہو گئی, رضا نے انٹر کر لیا, رضا کی یونیفارم میں نے دھونا, استری میں نے کرنا, مطلب شوز وغیرہ پالش سب بچوں کے میں نے کرنا. میں نے کہا میری امی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. میری امی کو اللہ لمبی زندگی دے. مگر ایک بات کر رہی ہوں کہ میرے ابو نے ہمیں اتنا لاڈ پیار میں رکھا کہ حد سے زیادہ. اور مطلب میں نے پھر بعد میں کھانے پینے پہ بات آئی تو ابو کسی بات پہ ہمیں سختی نہ کرتے تھے. اور فروٹ کے تو ہمارے ابو نے اتنے عیش کروائے کہ فروٹ آتے تھے. میں نے کہا بچوں کو بول رہی تھی تو ہمارے گھر میں چھلیاں ٹوکریاں بھر بھر کے آتی تھی. روزانہ کا ڈیلی کا معمول تھا, چاہے ہم لوگ کھائیں یا نہ کھائیں. مطلب اگر سیب آ رہے ہیں, انگور آ رہے ہیں, جتنے بھی موسمی پھل ہوتے تھے 2 چھلیاں بھر کے آتی تھی. تو ماشاءاللہ عیش کرتے تھے پورے خاندان کے. اڑوس پڑوس میں ہم مشہور تھے کہ ہاں بھائی ان کے گھر میں کتنا آتا ہے. کوئی نخرہ نہیں تھا. میرے ابو کو ماشاءاللہ بہت پیسہ تھا, بہت ابو کو. تو ابو نے لاڈ پیار سے ہمیں رکھا تھا, اور اتنا رکھنا کہ بڑی بات ہے. اور پوری زندگی ابو نے ہمیں دیسی گھی کھلایا تھا. جب ہمارے گھر میں کھانا پکتا تھا تو جب ہم بچے تھے, چھوٹے تھے, ہم باہر جاتے تھے تو ہمارے گھر میں جیسے مطلب ان کی ہمارے دوستوں کی امیاں بولتی تھی کہ آج تمہارے گھر میں یہ پکا, خوشبو آ رہی تھی. جب ہم چھوٹے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس بات کا یہ کیا ہوتا ہے کہ تم لوگ دیسی گھی کھاتے ہو, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو بچوں کو یہ بول رہی تھی. میں نے کہا ہم پلے دیسی گھی میں, کہ میرے ابو نے دیسی گھر کے مطلب جتنے بھی کھانے بنے دیسی گھی میں. کوئی مہمان چاہے 100 مہمان آ جائے دیسی گھی میں کھانا بنے. عید برات پہ کوئی بانٹنا ہو تو وہ دیسی گھی میں بنے. اتنا ہمارے ابو نے ہمیں عیش کروایا ہے. میں نے کہا لوگ کھلونوں سے کھیلتے ہیں نا, میں نے کہا ماشاءاللہ ہمارے خاندان والے بولتے ہیں, جیسے ہم بھی مطلب میں اپنی بات کیوں بولوں, میں ان کی بول رہی ہوں کہ لوگ بولتے تھے کہ تم لوگ مطلب پیسوں سے کھیلے ہو. ابو نے کپڑے عید کے سلوانا, ابو نے یہ جو مائیں کرتی ہیں وہ میرے ابو کرتے تھے. اتنے ہمارے بچپن اتنا اچھا گزرا کہ مطلب ہر خواہش پہ مطلب ابو نے اتنا پیار دیا کہ مطلب کسی چیز کی ہمیں کمی نہیں دی, کسی چیز کی بھی نہیں کمی دی. ہر کپڑا لٹی, پیسہ, دھن دولت, گھر, ماشاءاللہ سب کچھ تھا. کیونکہ میرے ابو سب ڈویژنل اکاؤنٹنٹ تھے ماشاءاللہ. بہت اچھی ابو کی پوسٹنگ تھی. اور جتنے عیش ہم نے کیے ہیں نا, سب نے کیے, سب کے ماں باپ نے اپنے اولادوں کو مطلب عیش کروایا ہے. مگر میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ ہم نے بہت عیش کیے ہیں, بہت عیش, حد سے زیادہ. مطلب ابو نے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں رکھی تھی. کہ ایک بندہ جو کھچڑی بناتا ہے ٹوٹا چاولوں میں پکاتا ہے, تو ہمارے گھر میں جو کھچڑی بنتی تھی وہ بھی مطلب بنسپتی چاولوں سے بنتی تھی, ایسے نہیں بنتی تھی. اور اتنے عیش ٹھاٹ باش. کبھی زندگی میں بڑے کا گوشت نہیں کھایا تھا, بکرے کا گوشت, وہ بھی ابو جیسے اگر گوشت بنوانا ہو تو میں بچوں کی یہ ساری باتیں کر رہی تھی. میں نے کہا ابو نے ہمیں کس طرح پالا تھا. اور یہ حقیقت ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہی اس میں, کہ وہ اس میں بکرے ہی گھر میں کٹتے تھے, وہ گوشت آتا تھا. مطلب یہ کہ مطلب کبھی عید برات ہو تو جیسے بڑے کا گوشت آ گیا تو امی لیتی نہیں تھی کہ ہم بڑے کا گوشت کھاتے ہی نہیں ہیں. اس طرح کی ہماری لائف گزری تھی ماشاءاللہ. بہت اچھی, بہت پیاری, بہت یادگیر. ہر ماں باپ نے اپنے بچوں کو عیش کروایا. یہ نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ ہم نے کیا ہے, مگر ہمارے ابو نے تو بس بہت ہی کیا ہے. میں خود حیران ہوتی ہوں کہ ابو نے ہمیں کتنا پیار دیا. اور اگر آپ کو ہماری اسٹوری پسند آ رہی ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ کو آہستہ آہستہ زندگی کی بتاؤں گی کہ ہم کس طرح مطلب پہلے مطلب بہت سارا پیار دینا کسی بات میں. اچھا جنید آیا دیکھ رہا ہے, میں باتیں کر رہی ہوں, سن رہا ہے. میں نے کہا کیا ہوا. تو اس طرح بہت جیسے خوشیوں میں ہم پلے, بہت زیادہ, کہ مطلب وہ کوئی چیز نہیں تھی جو ہم مطلب نہ کریں. فروٹ کھانا تو اتنا کھانا, ابو خود لائے, خود کاٹ کے ہمیں دے دیں. اور یہ مطلب ہر چیزوں میں کرنا, کپڑے لٹے, عید ہو برات ہو کچھ بھی ہو, میری امی کو پتہ ہی نہ چلے. ابو خود درزیوں سے لے کر آئے, امی کے, ہمارے 5 بہنوں کے, بھائیوں کے کپڑے ناپ ابو کے پاس مطلب ہوتی تھی. ابو درزیوں سے کپڑے سلا کے اور ہمیں دے دیں, جیسے مائیں خیال کرتی ہیں. میں جنید مبین کو بول رہی تھی, اس طرح ہمارے ابو ہمیں کرتے تھے.
بہت اتنا پیارا حسین ہمارا بچپن گزرا ہے اتنا، اور ماشاءاللہ پھر ہماری مطلب یہ عمر ہو گئی، جوانی آ گئی، پھر بھی ہم نے عیش عشرت دیکھے، ماشاءاللہ خوشیاں دیکھی، پیار دیکھا، اور ابو نے ہمیں ایسا رکھا، کبھی ہمیں یاد نہیں کہ ابو ہمیں ڈانٹے، پتہ ہی نہیں کہ ڈانٹ کس طرح ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے ڈانٹ، کبھی ابو نے نہیں ڈانٹا، کبھی نہیں ڈانٹا ابو نے، کبھی ابو نے ہمیں ڈانٹا ہی نہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈانٹ کیا ہوتی ہے۔ ابو نے ہمیں پیار سے ہمیں پالا تھا، بہت زیادہ لاڈ سے پالا تھا ابو نے، کہ اور ابو نے محنت اتنے ہمیں دیے تھے کہ ہم بہن بھائی ماشاءاللہ اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، ہم بچپن سے لے کر بڑے ہو گئے، بڑی سے ہم جوانی تک آ گئے، مگر ایک ہی ہم پرات میں، ایک ہی تھال میں ہم، امی ہمیں کھانا دیتی تھی، ہماری عادت تھی۔ میں بچوں کو یہ بتائی تھی، میں کہا آج تم لوگ کتنا ذرا بات پہ بہن بھائی سب، میرے بچے تو ماشاءاللہ میرے بچوں کا پیار ہے میرے اوپر ہے، مگر بہت سے بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں، تو میں نے کہا ہم جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، میں نے کہا ایک ہی پرات میں کھانا، ساتھ ہم بہن بھائی میں میری بہن ریانہ جو مجھ سے کلوز ہے، جس کے پاس ردا گئی ہوئی ہے، وہ ہم ساتھ میں سونا اور ہنسی مذاق کرنا، اور بہن بھائی اپنا جان قربان کرتے تھے ایک دوسروں کے لیے، کیونکہ ہمیں ابو نے یہ تربیت دی تھی کہ ہم لڑتے نہیں تھے۔ آج بھی ہمارا مثال ہے ہمارے خاندان میں کہ وہ سب بولتے ہیں کہ ہاں پیار تو تھا، تو ان بہن بھائیوں میں پیار تھا، اتنا پیار کہ ماشاءاللہ جو ہمارے بہن بھائی ہم سے چھوٹے ہیں، آج بھائی جو چھوٹا ہم سے میں کچھ بول دیتا ہے تو میں ابھی بھی میں اپنے جنید مبین کو بول لیتی، میں نے کہا تم لوگ بھائی کس طرح آپس میں کرتے ہو، میں نے کہا آج بھی ہمارے بھائی ہمیں کچھ بولے گا چھوٹا والا تو ہم ڈرتے ہیں، ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں بولتے کہ تو 6-7 سال مجھ سے چھوٹا ہے اور مجھے اس طرح بول رہا ہے، نہیں، تو ہمیں وہی فیلنگ ہوتی ہے جو پہلے والی ہوا کرتی تھی کہ ہم اپنے بھائیوں کی عزت کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت باتیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ باتیں ہیں، اچھی باتیں، اتنی پیاری باتیں ہیں، اگر آپ کو اچھی لگیں تو کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا۔ میں اپنا بچپن آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارا بچپن کیسے گزرا، ابو نے کیسا ہمارا بچپن ہمیں گزارا ابو کے ساتھ ہم نے، اور ابو نے کتنا ہمیں پیار دیا اور کیسے ہم رہتے تھے، ایک بہت ہی یادگار ہماری زندگی، بہت پیاری، بہت ہی حسین زندگی کہ خوشیوں والی زندگی تھی، کبھی خواہشیں ایسی نہ تھی کہ ہماری ادھوری رہ جائیں، ہماری پوری نہ ہوں، کہ ہمارے ماں باپ نے پوری نہ کی ہوں، ماشاءاللہ۔ تو بچے میرے سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ پھر ماما، تو بچے بولتے ہیں کہ پھر آپ ہمیں کیوں روکتی ہو کہ یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، ویسا نہیں کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو میں نے کہا دور کی بات ہوتی ہے، تمہارے دور میں موبائلیں آ گئیں، تمہارے دور میں یہ آ گیا، پتہ نہیں کیوں کیا سب کچھ ہو گیا، ہمارے دور میں موبائلیں نہیں تھی، ایک ٹی وی چلتا تھا، وہ بھی ٹائم سے آتا تھا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور مجھے بتائیے گا، باقی سارے قصے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہماری زندگی کیسے گزری، کتنا پیار گزرا، کتنا بہن بھائیوں میں پیار تھا، کتنا ہم نے پیار تھا، ہمیں امی نے بھی پیار دیا، مگر ہمارے ابو نے اتنا پیار دیا کہ ایک مثالی پیار ہوتا ہے کہ اتنا پیار شاید ہی کوئی والد اپنی اولاد کو دے دے۔ کبھی اتنی ہماری زندگی گزر گئی، ابو نے نہ بیٹوں کو نہ بیٹیوں کو کبھی تک آج تک ہمیں ڈانٹا نہیں، ہمیں اف تک نہیں بولی، اور اپنے ابو سے ہم اتنا کلوز تھے اور اتنا پیار کرتے تھے، ہمیں یاد نہیں کہ ابو کے ساتھ چیخ کر بہن بھائی ابو کے ساتھ کس طرح چیخے، کیونکہ ہمارے ابو نے تربیت ہمیں ایسی دی تھی، ہمارے بہن بھائی آپس میں بہت پیار کرتے تھے، حد سے زیادہ پیار کرتے تھے، اب بھی ماشاءاللہ پیار ہے، اور بہت ابو کی کمی محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ بس یہ تھی ہماری زندگی کی کہانیاں تو بہت بڑی ہیں، یہ تو 5 منٹ میں تو پوری نہیں ہوتی، مگر زندگی ہماری جو اچھی گزری، اگر میری اسٹوری آپ کو پسند آئی تو دوبارہ سے کل انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ سے بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہماری آگے لائف گزری، کیا ہوا، اور بچے تو میرے شوق سے باتیں یہ ساری سنتے ہیں، اور اس کے بعد میں نے کس طرح زندگی گزاری، کس طرح آگے ہماری ہوئی، آج تک ابو نے ایک مثال ہو گیا ہے کہ ڈانٹنا مارنا تو دور کی بات، ابو نے آج تک ہمیں ڈانٹا ہی نہیں تھا۔ تو آج میرے ابو کو گزرے ہوئے 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، مگر وہ یادیں ہمیشہ ہماری دل میں زندہ رہیں گی، تازہ رہیں گی۔ ہم تو اپنے ابو سے پیار کرتے ہیں، ہمارے ابو نے اتنا پیار دیا کہ آج ہماری اولادیں ہو گئی ہیں نا، تو نانی سے زیادہ نانا کو پیار کرتے تھے، بابا بابا بولتے، جیسے ہم بولتے تھے بابا، تو ہمارے بچے، ہماری بہن کے بچے، ہمارے بھائیوں کے بچے ہمارے ابو کو بابا ہی بولتے تھے، اور بابا نے اتنا پیار دیا ہمیں کہ ہمیں تو پیار دیا ہی دیا، ہماری اولادوں کو، ہمارے بھائیوں کے اولاد کو بھی اتنا پیار دیا
ویڈیو کو کافی لمبی چوڑی نہیں کروں گی، ابھی بس ادھر ہی اسٹاپ کروں گی، اور ہمیں کمنٹ اور ہمیں بتائیں کہ میری آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی، اور ہمیں اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو نئے آئے ہوئے وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتی رہے، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا تہہ دل سے شکریہ، اور دعاؤں میں آپ ہمیں یاد رکھنا، ہم آپ کو یاد رکھیں گے۔ اور میری اسٹوری تو بہت ہی اچھی اسٹوری، اگر آپ سننا چاہیں گے تو میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی، اور آپ مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ میری اسٹوری آپ کو کیسی لگی، تو آئندہ میں آپ کو پوری اسٹوری شیئر کروں گی۔ بائے بائے۔